میرے 10 سال کے کیریئر کے دوران میں نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں، اور ان انٹرویوز میں ایک سوال ایسا رہا ہے کہ جس پہ میں اکثر ہچکچا جاتا ہوں، اور آج بھی جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں تقریباً 1 منٹ تو لیتا ہی ہوں سوچنے کے لیے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ وٹ ڈو یو ڈو، آپ کرتے کیا ہیں؟ اس سوال کے پیچھے بظاہر تو ایک انٹلیکٹ ہے، اور یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لنکڈ ان پہ یا دیگر کسی ویب سائٹ کے اوپر اس کا جواب آسانی سے مل جائے گا۔ آ، جو بناوٹی جوابات ہیں وہ تو آپ بہت آسانی سے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس پوری ایک نالج ہونا ضروری ہے۔ اور شروع میں جب مجھ سے سوال کیا جاتا تو میں تو اکثر ہی فیل ہو جاتا تھا، اور میں نے بہت بڑی بڑی پوزیشنز اس چکر میں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کے لیے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کام کی ورتھ یا اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے اوور آل بزنس فلو کے دوران آپ جو کام کرتے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن کرتی کیا ہے، وہ کس بزنس کے اندر ہے، پھر اس آرگنائزیشن میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس میں جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، اس بزنس کی انیشیشن کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہیں سے تو ایک نقطہ آغاز ہوگا نا، کہ جہاں سے وہ بزنس سٹارٹ ہوتا ہوگا، پھر مختلف پروسیسز سے گزر کے وہ ایک فائنل کوئی پروڈکٹ بنا کے دیتا ہوگا، کوئی سروس دیتا ہوگا۔ تو اس دوران اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے میرا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کانٹریکٹ مینیجر ہوں، میں کنسٹرکشن کمپنیز میں کام کرتا ہوں۔ اب کنسٹرکشن کمپنیز کا جو بزنس سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹینڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ٹینڈر جب آتے ہیں تو مختلف ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر دماغ لگاتے ہیں۔ اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، کوانٹٹی سروے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، بڈنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، اسٹرکچرل انجینئر بھی ہوتا ہے، میکینیکل انجینئر بھی، دیگر انجینئرنگ کے بہت سے دماغ لگتے ہیں۔ اس میں ایک کانٹریکٹ مینیجر کا بھی دماغ لگتا ہے، کیونکہ اس نے کانٹریکچوئل ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر جب وہی ٹینڈر ایوارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوسٹ ایوارڈ ورک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ٹینڈر جب آتا ہے تو اس میں میرے کام کی کیا اہمیت ہے، اور میرے کام کا کی وجہ سے اس میں کیا ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، اور اگر میں وہ کام نہ کروں تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بیسکلی آپ سے ایویلویٹر یہی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ ورتھ ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی کتنی زیادہ ورتھ ہے، پھر ظاہر ہے آپ اپنی ویلیو بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کریں گے، اور پھر آپ دل لگا کر بھی اس میں کام کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے کام کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے۔ بس جب بھی کہیں جائیے اپنی آرگنائزیشن کا بزنس لو اچھے سے سمجھ کے جائیے۔